جیلی کیوں علماء کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ دغاباز انسان ہیں، یہ آدھی آدھی باتیں پڑھ کر اپنی طرف سے تشریحات و توضیحات کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ پڑھیں، یہ کتاب ہے، یہ آپ ابھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے پوری قوم یہ کشف الموجود کے اندر یہ چیز لکھی ہے۔ یہ جو چیزیں مرزا جیلی وہ ان صوفیاء کے متھے لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ فلاں نے یہ کیا اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیا فلاں کیا، تو یہ اس کا جھوٹ ہے، یہ اس کا اللہ کے ولیوں کا الزام ہے اور بہت جہالت ہے۔ حضور یہ کتاب ہے جو داتا صاحب نے لکھی ہے، یہ تصوف کے فن میں جیسے علم الحدیث ہے، جیسے علم الفقہ ہے، اسی طرح علم التصوف ایک فن ہے۔ جب آپ کسی بھی فن کو لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کتاب، تو آپ اسی فن کی اصطلاحات اسی معنی میں بیان کرتے ہیں کہ جس فن میں آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت سے لازمی ہے، قرآن و سنت سے ہونا چاہیے۔ بھٹی صاحب یہ اتنے جلدی تو نہیں، اتنا بڑا آپ نے داتا صاحب جو کروڑوں مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، مرزا جیل میں جناب والا 2 منٹوں میں ان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے۔ آپ جیسے بندے کے ذہن میں بھی ڈال دیا کہ جناب رسول اللہ کی نظر پڑی اور استغفر اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک جناب اپنے بندے اوریہ کی بیوی کو اس کو بیچ کے قتل کروا کے اس سے شادی کی، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرح اتنا لائٹ نہیں لیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تصوف کی کتاب ہے، اس کے اندر ٹرمز ہیں، اصطلاحیں ہیں، جیسے علم الحدیث کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث مردود ہے، یہ حدیث منکر ہے۔ اب حدیث مردود، سرکار یہ حدیث ضعیف کی قسم ہے۔ جب ہم حدیث مردود بولیں گے تو اس وقت ہمیں وہی معنی لینا ہوگا کہ جو معنی کس نے لیا ہے، جو معنی محدثین نے لیا ہے۔ اب یہ اصل میں صاحب اور سکر یہ ایک اصطلاحیں ہیں تصوف کی، صوفیاء کی، کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ داتا صاحب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یہ میرے سامنے یہ چیز موجود ہے کہ جان کی عزت دے تجھ کو اللہ تعالیٰ، مقام شکر غلبہ عبارت سے جو کہ غلبہ محبت حق تعالیٰ سے ہے۔ یہ واقعہ ہے اس میں؟ سرکار میری بات سنیں، بالکل واقعہ ہے۔ واقعہ کس طرح بیان ہوا؟ اس کو ظالم آدمی نے، جھوٹے انسان نے، اس نے اللہ کے ولیوں پر بہتان باندھا، اس کی وجہ سے وہ اتنے عرصے سے پوری امت کو کافر اور پوری امت کو گستاخ انبیاء ڈکلیئر کر رہے۔ اصطلاح ہے صاحب اور سکر۔ اب داتا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سکر ہے یہ کیا ہے اور یہ جو صاحب ہے یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سکر ہے نا، یہ ایک کیفیت ہے کہ جب بندے پر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ اپنی مراد، اپنا مطلوب بھول جائے، اسے اپنی کوئی شے یاد نہ رہے، اسے صرف محبوب یاد رہے۔ اس فنائیت کا نام کیا ہے؟ سکر۔ اور اپنا مطلوب بھی یاد رہے اور خدا کا پیار بھی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب۔ مرزا صاحب نے یہاں پر جو ڈھنڈر مارے، اس نے کہا ہے استغفر اللہ کہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر غلط کام کر بیٹھے، اور سکر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہوش میں نہ اور غلط کام کر بیٹھے۔ کیا یہ اتنے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کہ جس فن کو تم پڑھتے نہیں ان پر اعتراض کر رہے ہو؟ اب میں اس کو تھوڑا سا پلیز آپ نے سمجھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ حضور کے سامنے ایک صحابی ہے، آ کر بیٹھے، پیار ساروں کا دل میں، آ کر بیٹھے، زیارت بھی کر رہے ہیں۔ کیوں آئے تھے؟ حضور فلاں کام تھا، ٹھیک ہے، ہو گیا کام۔ ایک اور صحابی ہے، بیٹھے ہیں سارا دن، بیٹھے ہیں شام میں، کیوں آئے تھے؟ حضور کوئی کام نہیں تھا، صرف آپ کے لیے آئے ہو۔ اچھا حضور رات بھی گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا رات ہوا، جب اللہ کے رسول وضو کے لیے اٹھے، وضو کا پانی لیا تو انہوں نے فرمایا مانگ اور ربیہ پھر آپ کیا مانگتے ہیں؟ اب یہ دونوں آئے حضور کے پاس، دونوں کے دل میں پیار ہے۔ ایک صرف اور صرف حضور کی ذات کے لیے آئے اور دوسرا حضور کے لیے بھی آئے اور ساتھ اپنے کام کے لیے آئے۔ جو صرف اس مقام پر ہے کہ حضور کے لیے آئے، یہ ہے شکر، جو بیچ میں اپنا بھی کام لے کے آئے، یہ ہے صاحب۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر جو یہ داتا صاحب نے نہیں، داتا صاحب نے ایک جو تصوف والے ہیں، ایک جماعت ہے، ان کا حوالہ دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ صاحب اور شکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب میں تھے، اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ ایک پورا فن ہے۔ یہ آدمی ولیوں والے شکر اور صاحب کو نبیوں پہ فٹ کرتا ہے، حالانکہ جو لوگ تصوف رہ کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری تصوف کی کتابیں پڑھی، میں نے رسالہ قشیریہ جو پہلی کتاب ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا اس سے 100-150 سال پہلے بھی کئی کتابیں تصوف کی لکھ چکی تھیں۔ چیزوں کا بنیادی اور یہ عوام کے سامنے ڈیے مار ہوتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ترجمۃ القرآن، میرے پاس یہ صرف اس کی 3 جو ہے نا وہ درس ہیں جو قرآن کے، اس میں سرکار اس کی 50 ترجمے کی غلطیاں موجود ہیں۔
بلنڈر مار رہے ہوتے ہیں. اب جاہل عوام کو کیا پتا جو سامنے بیٹھیں گے یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے. تو بہرحال حضور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ساغ و سکر ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح حضور ہیں وہ مقام فنائیت نہیں اللہ کی محبت میں تھے تو اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عمل حضور کا ہوا ہاتھ حضور کے تھے اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. معبود کہ تو نے پتہ نہیں کیا کہ یہ میں نے پھینکے. کہتے ہیں یہاں کیوں اللہ نے کہا نبی کے عمل کو اپنا کہ یہ عمل نبی کا تھا. اللہ نے اپنا کیوں کہا کہ ماہویت اور فنائیت مقام شکر پہ تھے حضور, یعنی اپنی ذات وہاں حضور کی فنا تھی, وہاں صرف اللہ کی رضا اور محبت تھی, لہذا ان کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. پلیز خدا کی نہیں اب بہت ہو گیا سر, بس سر ہو گیا سر, ہو گیا سر, میں مناظرہ نہیں کر رہا, ہو گیا نا, آپ نے بہت پہلے ہی ٹائم لے لیا, اس حوالے سے مفہوم پورا کرنا ہو گیا نا سر, ہو گیا بس, ہو گیا, آپ نے بیان کر دیا. اچھا اچھا بولیے, ایک منٹ اور مقام وہ کہتے ہیں کہ مقام صاحب کیا ہوتے ہیں جس میں اپنی مراد بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جالوت کو قتل کیا, بلکہ فرمایا قاتل داؤد جالوت, جالوت نے قتل کیا. یہ بتا رہے ہیں صاحب سکر. آگے پھر کہتے ہیں کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر وہاں پڑی جہاں نہیں پڑنی تھی. جی مجھے پتہ ہے, میرے پاس لکھا ہے. ادھر کہاں لکھا ہوا ہے داتا صاحب نے جو یہ آگے رزلٹ نکال رہا ہے, اور یہ جو وہ چیزیں کہ جو اسرائیلیات کی ہیں وہ ان کے داتا صاحب کے ذہن میں وہ مار رہے ہیں ظالم آدمی. میں چیلنج کر کے پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہاں لکھا ہے یہاں کی جو بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے. حضرت صاحب وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی وہاں جہاں نہ پڑنی تھی. بس اتنی سی بات کی. یہ باقی چیزیں تو یہ اسرائیلیات کی دائیں بائیں سے یہ فٹ کر کے ٹچے لگا کے. اچھا وہ جو آپ نے کہا پیر کرم شاہ صاحب نے اس کو غلط کہا وہ کیا ہے. میں اچھا ہو گیا نا سر, ہو گیا نا بس, ہو گیا نا سر, بس نہیں سر, نہیں سر, نہیں یہ میں اپنی قوم سے کہہ رہا سر یار سر دوسری نشست رکھیں گے نا, دوسری نشست رکھیں سر, دوسری نشست رکھیں, نہیں سر پھر ختم کر دیں.